طلاق کا طریقہ جو حدیث میں واضح ملتا ہے وہ ہر مہینے میں ایک طلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر طہر کے بعد حائضہ عورت جب حیض سے فارغ ہو ایک طلاق، پھر اگلے مہینے، پھر تیسرے مہینے۔ 3 اکٹھی طلاقیں دینا شریعت نے بالکل حرام اور گناہ سمجھا ہے۔ تاہم اگر 3 اکٹھی طلاقیں کوئی دے دے تو اس بارے میں بھی حدیث ہے کہ اس کو طلاق مؤثر سمجھا جائے گا۔ اس حدیث کو روایت کی ہے عامر اشعبی رضی اللہ، یہ خود حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے فاطمہ بنت قیس سے، وہ ایک صحابی ہیں، ان کی طلاق کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دیں اور وہ یمن چلے گئے تھے۔ میں نے پیچھے سے جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ اللہ کے نبی، شوہر نے 3 اکٹھی طلاقیں دے دی تھیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو جناب نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، یعنی 3 ہو گئی ہیں، اب عدت کے بعد نئی جگہ نکاح پڑھا جائے۔ جدید حالات کے تقاضے کے مطابق سعودی عرب، پاکستان سمیت جو اسلامی ممالک کے کچھ یہ 3 اکٹھی کو ایک طلاق کنسیڈر کیا ہے۔ سعودی عرب میں بھی قانون یہ بنایا بھی پچھلے دنوں میں کہ 3 اکٹھی کوئی طلاقیں اگر دے لکھ کر یا بول کر یا جیسے بھی ایک نشست میں ایک ہی جگہ پہ 3 اکٹھی طلاقیں دیں تو اس کو ایک سمجھا جائے۔ اگلے مہینے پھر اس نے اگر دینی ہے تو دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اور پاکستان نے تو 2014 میں یہ قانون بنا لیا تھا، اس وقت سے آج بھی یہ کونسلر وغیرہ جو کرتے ہیں 3 اکٹھی کوئی طلاق دے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کے پاس 90 دن کا ٹائم ہے، آپ چاہیں تو صلح کر لیں، چاہیں تو آپ مزید 2 طلاقیں دے کے علیحدہ ہو جائیں۔ لیکن اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اجماع کیا جا سکتا ہے، ابھی اجماع نہیں ہوا، ویسے ہی اپنی ملکی لیول پہ ایسے قانون بنا لیے جائیں تو وہ درست نہیں، کیونکہ شریعت میں 4 چیزیں ہیں، قرآن اور سنت، قیاس اور اجماع۔ قرآن میں بھی یہی ثابت ہے کہ 3 اکٹھی ہوں یا علیحدہ علیحدہ وہ 3 ہی ہیں۔ حدیث میں بھی یہی ثابت ہے کہ 3 علیحدہ علیحدہ ہوں یا اکٹھی تو وہ 3 ہی ہیں، لیکن ابھی تک اس بات پہ اجماع نہیں ہے۔ اگر یہ سعودی عرب یا پاکستان نے قانون بنانا تھا تو اسے اجماع کروانا چاہیے، یعنی بڑے بڑے جو علماء ہیں دنیا بھر میں ان کو جمع کر کے اس بات پر بحث کروانی چاہیے تھی۔ وہ اس بات پر اگر متفق ہوں کہ ایک آئین بنے تو پھر اس حساب سے اس پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اجماع کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے جب اجماع کے لیے بلائیں گے تو یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ طلاق دینے والا حالت حیض میں طلاق نہ دے، نفاس میں نہ دے، یعنی بچہ جب جن چکا ہو 40 دن وہ نفاس کے اور جن دنوں میں حیض ہو ان دنوں میں طلاق نہ دے، بلکہ ایک صحابی نے دی تھی طلاق تو آپ نے کہا اس کو واپس لو اور صلح کرو، لیکن وہ واپس ہونے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ایک طلاق ختم ہو جائے گی، وہ باقی رہتی ہے۔ ایک طلاق کے بعد صلح ہو جائے، 2 کے بعد صلح ہو جائے، وہ طلاق اپنی جگہ قائم رہتی لیکن صلح ہو جاتی ہے۔ آگے تیسری طلاق نہیں دی تھی تو صلح ہو سکتی ہے۔ طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریم باحسان، طلاق 2 تک دے دیں یا تو پھر صلح کر لیں یا پھر تیسری طلاق کنڈیشن کر دیں، تو 2 طلاق تک صلح ہو سکتی ہے، تیسری کے بعد صلح کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے وہ اکٹھی دی ہوں یا انفرادی۔ لیکن اکٹھی دینے والا کیونکہ گناہ گار ہے طلاق واقعہ سمجھی جائے گی۔ اسی طرح بہت ساری حدیثیں آپ نے پڑھی، اگر ایک طلاق کے بعد میاں بیوی صحبت کر لیں، آپس میں مل لیں تو ایٹومیٹکلی اس کو صلح سمجھا جائے گا، اس کو صلح سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر میاں بیوی نہیں ملے تو اگلے مہینے دوسری طلاق دے، پھر بھی اگر تیسری طلاق دینے سے پہلے لوگوں نے صلح کروا دی یا میاں بیوی مل پڑے آپس میں تو تیسری طلاق رک جائے گی، لہٰذا یہ صلح کر کے پھر لائف میں چلے آئیں گے۔ لیکن آئندہ زندگی میں کبھی طلاق تیسری دی، ایک بھی دی تو وہ تیسری کنسیڈر ہو جائے گی، کیونکہ پہلے آلریڈی اس کے پاس سے 2 چانس جا چکے ہیں، اب ایک ہی چانس اس کے پاس باقی تھا
اس نے زندگی میں کہیں بھی ایک دفعہ بھی کہہ دیا تو 3 کنسیڈر ہو جائیں گے. وہ پچھلی گنتی کے حساب سے ختم نہیں ہوں گی، ویسے صلح ہو گئی تھی لیکن پہلی وہ طلاق رکی ہوئی ہے، 2 دی ہیں 1 دی ہیں. آئندہ جب کبھی ایک دفعہ دے گا تو وہ 2 پہلی ملا کے یہ ایک دفعہ کہی ہوئی کو 3 طلاقیں مؤثر سمجھی جائیں گی. حاملہ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ انتظار کرے، حمل واضح ہو جائے تو طلاق دیں. حیض کی حالت میں، حمل کی حالت میں بندے کو چاہیے صبر کرے، بچہ پیدا ہونے لیں دے پھر طلاق دے، یا حیض سے باہر آنے دے پھر. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کتنی حدیثیں موجود ہیں کہ حالت حمل میں بھی آپ نے طلاق کو مؤثر قرار دیا. ہاں جی، حالت حمل میں بھی کچھ لوگ آتے ہیں نا، پوچھتے ہیں جی بیوی حاملہ سی طلاق ہوئی کہ نہیں، طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق تو رکتی نہیں نا، چاہے حیض آیا ہے حمل آیا، وہ رکتی نہیں، ہو جاتی ہے. اسی طرح نکاح بھی ہو جاتا ہے، جب قبول کرتے ہیں تو 3 دفعہ کہیں گے تو ظاہر نکاح بھی ہو گیا، تو طلاق بھی اسی طرح ہو جائے گی. طلاق کوئی چیز کو نہیں روکتی، لیکن یہ ہے کہ ایک احتیاطی طریقے ہیں کہ آپ کوشش کریں، رحم دلی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ جائز کاموں میں سے طلاق جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. طلاق کے لفظ سے بچیں. اگر بہت ہی زیادہ ضروری ہو تو 1 بائی 1 ہر مہینے ایک، پھر اگلے مہینے، پھر اگلے، جو طریقہ ہے. تاہم اگر آپ اتنے ایموشنل ہو گئے کہ آپ نے کٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بھی وہ تینوں ہی ہوں گی، اب آپ دوبارہ اس کے ساتھ نہیں لائف گزار سکتے. بہت سے لوگ آپ کو فتویٰ دے دیتے ہیں، آپ پھر اسی طرح ہی لائف گزاری جا رہے ہیں. اس کا وبال دنیا اور آخرت میں بہت تباہ کن ہے. ہاں، جذبات پہ قابو رکھیں. آپ جذبات میں آگے کسی کو قتل کر دیتے تو آپ کا سمجھیں گے کہ آپ کا یہ قتل معاف کر دیا جائے گا، نہیں ہوگا. جذبات کنٹرول کریں، کیوں جذبات میں آتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھیمے پن میں، تحمل میں رکھیں، جذباتی نہ ہوں. اللہ عمل کی توفیق.